السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، میں آج ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف، جس کا نام ہے زندگی مسکراہٹ ہے۔ ماہا نے ان کی باتوں پر جھلا کر بالوں میں اڑسی پنسل نکالتے ہوئے کہا تو اس کے سلکی کالے بال اس کے کندھوں پر جھول گئے۔ سائم علی شاہ کے لیکچرز سن کر اس طرح کے سماج سدھارک دورے پڑھنا کوئی نئی بات نہیں، ہر نیا سننے والا ایسے کاموں کی طرف راغب ضرور ہوتا ہے۔ اصفر نے یمنا کے باؤل سے پاپ کارن اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے سماج سدھارک کی شروعات مجھے تم لوگوں سے کرنی چاہیے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے تل ملا کر بولی، ہاں ہاں ہاں، اور تمہیں لگتا ہے تم ہمیں سدھار پاؤ گی؟ شیری نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگ مجھے سنجیدہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ جب دیکھو ٹانٹ، جب دیکھو دل جلانے والی باتیں کرتے رہتے ہو۔ اب کہ وہ آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں اور بھیگی آواز میں بولی، اپنی دشا پہچانو بالک، جو کام تمہارے کرنے کے نہیں ان میں ہاتھ مت ڈالو تو اچھا، ورنہ نشٹ ہو جاؤ گی اور یوں ہی پرش جاتی کے مذاق کا نشانہ بنتی رہو گی۔ اصفر نے کسی سادھو کے سے انداز اور لہجے میں کہا۔ اس پہ ہندی فلموں کا اثر تھا اور ایکٹنگ کا بے حد شوقین۔ اس طرح کی اول جلول حرکتیں کر کے تمہیں بھی بالی ووڈ میں چانس نہیں ملنے والا۔ شکل لنگوروں جیسی اور حرکتیں بندروں جیسی ہیں تمہاری۔ اپنے سے 4 سال بڑے اصفر کو اس طرح کا جواب اس نے پہلی بار دیا تھا، جبکہ وہ اکثر اس کی باتوں پہ زچ ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہ رو دینے کو تھی، اس لیے جلدی سے کہہ کر لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو حیرت میں مبتلا کر کے اندر چلی گئی، اور وہ تینوں اس کے لہجے اور انداز پر منہ میں انگلی داب کر اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کب سے دادی اس کے پاس بیٹھ کر وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ لبوں پہ چپ کی مہر لگائے بس رونے پہ زور دیے ہوئے تھی۔ آج تو دل بری طرح سے ٹوٹا ہے دادو۔ بالآخر 20 منٹ بعد گلے میں اٹکا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے وہ بمشکل بولی، آخر پتہ تو چلے ہوا کیا ہے، بتا کیوں نہیں رہی کچھ؟ انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ پوچھئے اپنے ہونہار پوتے پوتیوں سے، مجھ نالائق سے کیا پوچھتی ہیں جسے کچھ بھی کرنے کا ڈھنگ نہیں، ایک دم نالائق اور پھوہڑ لڑکی ہے۔ اس کی اماں کو کہا بھی ہے کہ گھر کے کام کاج بھی لے لیا کریں اس سے، مگر میری ایک نہ ماننے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ رضوانہ نے اکلوتی کہہ کر سر پر چڑھا رکھا ہے اسے۔ اس نے صبح کالج جاتے ہوئے دادی اور تائی کی اس کے متعلق ہونے والی باتیں سن لی تھیں، جس میں دادی نے ایک جملے میں اسے نالائق بولا تھا۔ ہو نہ رضوانہ کی بیٹی، ہر بات کا الزام میرے سر منڈھنا ہے۔ میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کہتی ہوں، مگر تیری ماں نے بس تیرے دل اور دماغ میں دادی کے خلاف خناس ہی بھرا ہوا ہے۔ دادی برا مان کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سوری دادو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر صبح آپ جو کچھ میرے متعلق خالدہ تائی سے کہہ رہی تھیں سن لیا تھا میں نے۔ وہ بتا کے اپنے تئیں چور سی بن گئی کہ دادی کیا سوچیں گی۔ مجھے چھپ چھپ کے باتیں سننے کا بھی شوق ہے۔ بس گزرتے ہوئے بات کان میں پڑ گئی تھی۔ دادی کے کڑے تیور دیکھ کر وہ رک رک کے جملہ مکمل کر پائی، تو غلطی بھی تو تمہاری تھی نا، ایک کپ چائے کا بولا تھا تمہیں اور تم نے دیگچی بھر پانی چڑھا دیا چولہے پر، دودھ الگ ضائع کیا اتنے پانی میں ڈال کے، اور چینی پتی الگ، اور جب کام بگڑ گیا تو چلی گئی نیچے بنا کچھ بتائے۔ خالدہ کا صبح کچن کا حال دیکھ کر پارا ہائی ہوا تو بتانا پڑا، تم نے کیا کیا ہے، اسی موقع پر نکل گیا منہ سے تمہارے لیے ایسا ویسا۔ دادی نے اس کی غلطی اسے جتاتے ہوئے کہا، ایم سوری دادو۔ وہ رونا بھول کر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئی۔
تب ہی کہتی ہوں کچھ گھرداری پہ بھی توجہ رکھو، عورت ہر کام میں ماہر ہو مگر امور خانہ داری میں طاق نہ ہو تو سسرال میں بھی پوہڑ ہونے کے تانے ملتے ہیں۔